عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے کسی صحابی کے گھر پہنچتا، پتہ چلتا وہ کیا کر رہے ہیں؟ قیلولہ کر رہے ہیں، دوپہر کا آرام فرما رہے ہیں، تو میں ان کے دروازے پہ ہی لیٹ جاتا، اوپر کی چادر اتار کے اسے سرہانہ بنا لیتا۔ اب کیا ہوتا؟ تسفر الریح علی من التراب، ہوائیں مٹی کو اڑا کر میرے جسم کے اوپر لا ڈالتی۔ مدینہ میں ہوائیں خوب چلتی ہیں، چاہے گرم ہو، ہوائیں چلتی اور ہواؤں میں مٹی آتی، میرے جسم کے اوپر مٹی ہی مٹی ہوتی۔ صحابی آرام کر کے باہر نکلتے، کہتے او اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ما جا ابی کا کیسے آئے ہو؟ الا ارسلت الی فآتیک، مجھے پیغام بھیج دیتے میں تمہارے پاس آ جاتا۔ فاقول، تو میں آگے سے کہتا انا حق ان آتیک، میرا حق بنتا ہے، حاجت مجھے تھی، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے گھر حاضری دوں۔ چنانچہ میں اس صحابی سے حدیث کے بارے میں سوال کرتا، وہ صحابی مجھے حدیث بتاتے، اس انداز سے میں حدیثیں جمع کرتا رہا، حدیث کا علم لیتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ علم لینے کے لیے میرے پاس جمع ہونے لگے، اور وہ انصاری آدمی ابھی زندہ تھا۔ جب اس نے میری مجلسیں دیکھی تو مجھے کہنے لگا یہ لڑکا کتنا عقل مند تھا۔ تو یہ علم کے لیے میرے بھائیوں صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کے لیے کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں اور شکایت یہ آتی ہے کہ کھانا نہیں اچھا۔ بیگم صاحب ابھی آپ سے کہتی ہیں کہ حفظ تو میں کروانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کھانا نہیں اچھا، ہم کیا کریں؟ اور آپ بھی بیگم کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا پھر رہنے دو۔ اگر کبھی قاری صاحب نے تھوڑا بہت مار دیا تو یہاں پہ بھی بڑا نازک موقع ہوتا ہے، اب ادھر یا ادھر کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ تعلیم جاری رکھے کہ نہ جاری رکھے۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو پہلے دن سے سبق دیں کہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ دین کیا مانگتا ہے؟ بیٹا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معزز نہیں ہو، دین کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ لوگوں نے آپ کو توحید بیان کرنے کی وجہ سے مجنون کہا ہے، مینٹل کہا ہے، پاگل کہا ہے، شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، پتھر آپ کو مارے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے ہیں، آپ کے دانت شہید کیے گئے ہیں، آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا ہے، اور آپ کو نسل کٹا کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی اولاد نہیں بڑھے گی، اس کی نسل نہیں بڑھے گی۔ کتنے تانے دیے گئے، سارے برداشت کیے ہیں آپ نے۔ اور صحابہ کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور دیکھیے علم کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب آپ چاہیں کہ مدرسے میں بچے کو وہی ماحول ملے جو گھر میں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ باتیں کرتے ہیں نہیں جی اسکولوں میں بڑا اچھا ماحول ہے، کالج میں بڑی سہولتیں ہیں، تو پتہ ہے وہاں پہ فیس کتنی دیتے ہیں آپ؟ یا بھول گئے؟ یہ مدرسے تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے چندے سے چل رہے ہیں، کوئی چندہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ آپ ان کو دعائیں دیں جو ان عظیم مدرسوں کو چلا رہے ہیں، ان مسجدوں کو چلا رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے، اگر یہ مسجدیں ختم ہو گئیں، اگر یہ دین کے طالب علم ختم ہو گئے، اگر یہ علماء اٹھ گئے، آپ کے ملک میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائی یہ عزم کر لیں کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ضرور دین کا عالم بنانا ہے۔ اگر اپنی اولاد میں ایک بچے کو کم از کم عالم بنائیں گے تو آپ کی آئندہ نسل میں دین باقی رہے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی تعلیم دیں گے۔
لیکن اگر آپ ہر بچے کو نہیں دے سکتے، کم از کم ایک بچے کو دین کا عالم بنائیں تاکہ آپ کے خاندان کو سیدھا رکھے، توحید پہ رکھے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ تو ہمارا آج کا موضوع کیا ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے لگیں گے پریشانیاں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ علم لے رہے ہوں تب بھی، آپ کا بیٹا علم لے رہا ہو تب بھی۔